بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نماز کے مکروہات کے بارے میں بتاؤں گی کہ نماز کے مکروہات کون کون سے ہیں اور مکروہات کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مکروہ وہ باتیں کہلاتی ہیں جن کے کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی جن کے کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی مگر ان کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے اور ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب مکروہات نماز کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، نماز کی حالت میں کسی کے سلام کا ہاتھ اٹھا کر جواب دینا، یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کسی نے سلام کیا ہے، ہاتھ اٹھا کر اس کے سلام کا جواب دے دیا ہے تو یہ نماز میں مکروہ ہے۔ نمبر 2، نماز میں کپڑے سمیٹنا یا ان سے کھیلنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز میں کپڑے سمیٹ رہے ہوتے ہیں یا ان سے کھیل میں لگے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تصویر بنے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ تصویر بنے ہوئے کپڑے پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چاہے دوپٹے پر تصویر بنی ہو، چاہے تو کپڑوں میں ہو، شرٹ پر ہو، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کپڑے چینج کر کے نماز پڑھیں اگر تصویر والے پہنے بھی ہیں۔ نمبر 4، دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے لمبا کرنا، یعنی دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے لمبا کرنا مکروہ ہے، منع ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلی رکعت کو لمبا کرنا چاہیے، دوسری رکعت کو پہلی سے چھوٹا کرنا چاہیے، مختصر کرنا چاہیے۔ نمبر 5، منہ میں پیسہ یا کوئی اور چیز رکھ کر نماز پڑھنا۔ منہ میں کسی بھی قسم کی کوئی چیز کو رکھ کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 6، اگر قضائے حاجت ہو، یعنی بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہو تو پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ چلو واش روم میں بعد میں چلے جائیں گے، پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 7، نماز پڑھتے ہوئے انگلیاں چٹکانا۔ اکثر لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے انگلیاں چٹکاتے ہیں، انگلیوں سے کھیلتے ہیں، ان کو آپس میں چٹکاتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 8، نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا، یعنی قبلہ کی طرف سے منہ پھر جائے، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے، ایسا کرنا بھی نماز میں مکروہ ہے، ایسی حالت میں ہماری نماز مکروہ ہوگی۔ نمبر 9، غفلت اور لاپرواہی سے ننگے سر نماز پڑھنا اور کوہنیوں تک بازو کو ننگا کرنا، یعنی اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ننگے سر نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ سر کو ڈھانپ کے پڑھنی چاہیے اور کوہنیوں تک بازو کو ننگا کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کوہنیوں کو مکمل ڈھانپنا چاہیے۔ نمبر 10، ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جن میں گھر میں عام حالات میں گھر سے باہر چلنا پھرنا اچھا نہیں لگتا، یعنی ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں گھر میں کہ ہم اس کو پہن کے باہر نہیں جا سکتے، ہم پسند نہیں کرتے کہ اسے باہر پہن کے جائیں، تو ظاہری بات ہے ایسے کپڑے جو ہم باہر جا کر ڈالنا پسند نہیں کریں گے باہر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم کھڑے ہوں گے، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، تو ایسے کپڑوں کو نہیں پہننا چاہیے بلکہ چینج کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 11، دوران نماز مٹی سے بچنے کے لیے بدن اور جگہ کو صاف کرنا، یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ڈیورنگ نماز اپنے جسم کو اور جگہ کو مٹی سے صاف نہیں کر سکتے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی آدمی سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا، یعنی بعض لوگ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اچھا فلاں بیٹھا ہے تو مجھے دیکھ کے کہے گا بڑا نمازی ہے اور نماز پڑھنے والا یا والی ہے، تو وہ اس کے سامنے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 13، اگر ارادتاً یعنی جان بوجھ کر ابکائی لی تو اس سے بھی نماز مکروہ ہو جائے گی، بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی جمائی آ رہی ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 14، دوران نماز آنکھیں بند کرنا۔ آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر نماز میں خشوع و خضوع کے لیے کوئی آنکھیں بند کرتا ہے تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ نمبر 15، دوران نماز انگلیوں پر آیات وغیرہ کا گننا یا تسبیحات وغیرہ کا گننا پڑھنا اس کا، تو یہ جو ہے مکروہ ہے۔ نمبر 17، دوران نماز سنت کے خلاف کوئی بھی عمل کرنا، یہ جو ہے مکروہ ہے۔ اب نماز کی آپ کو مکروہات میں نے بتا دی ہیں
کہ مکروہ چیزیں نماز میں کون کون سی ہیں، ان کو آپ نے سننا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، پھر اس کو دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، ان باتوں کا پتہ ہی نہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہوئے اکثر ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اور بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں نماز میں جو کہ مکروہ ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو، تو دین کا علم پھیلانے کے لیے ہے، تو آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا ہے۔ تو میں کوشش کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ بھی کوئی ایسا ٹاپک لے کر آؤں، کسی ایسے ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، کیونکہ دین کا علم جو ہے یہ پھیلانا تو ہم سب کے لیے فرض عین ہے۔ تو نیکسٹ کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ۔